أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الکہف ہے اور سورہ کہف قرآن کریم کی مبارک اور نورانی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس صورت کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اسی بات سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر نازل ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے قرآن لے کر آتے تھے، لیکن اور آیتیں اور صورتیں جب نازل ہوتی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام تنہا اور اکیلا ہی آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے. لیکن جب سورہ کہف کے نزول کا موقع ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو اس صورت کے ساتھ بھیجا ہے. اس بات سے اس صورت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے ہفتے یعنی 8 دن ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور خاص طور پر دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. آج ہم اگر دنیا کا جائزہ لیں تو فتنوں کا ہی زمانہ ہے، اور جب سے 21ویں صدی آئی ہے تب سے تو بالکل فتنے ایسے ہیں گویا کہ جس طرح پانی موج مارتا ہے اسی طرح فتنے بھی موج مار رہے ہیں. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا بالکل ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایسے فتنے ہیں کہ جس سے انسان اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھے. بہت ہی خطرناک زمانہ آ رہا ہے، بلکہ آنے والا دور جو ہے شاید اس سے زیادہ سخت ہو. خاص طور پر ہم ہندوستانیوں کے لیے آگے کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی زیادہ صبر آزما ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا خاص طور پر جمعہ کے دن تو پورے ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. فتنوں سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش آ جائے، ہو سکتا ہے امتحان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیں گے. وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا. فتنے ضروری نہیں ہے کہ عذاب کی شکل میں آئے، مختلف قسم کے فتنے ہوتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ سخت فتنہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 2 طرح آزماتے ہیں. ایک تو ہے نعمت دے کر، اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے چیزیں عطا کر دے. ہر قسم کی سہولت ہے انسان کے پاس، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ہر کچھ ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بالکل صحت مند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. انسان خوشحال رہ کر اور انسان ہر قسم کی چیز انسان کے پاس موجود ہو، اس کے بعد اللہ کو یاد کرے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اور دوسری آزمائش تو ہے کہ پریشانیاں دے کر، بیماریاں دے کر، کبھی پیسے ختم ہو گئے، کبھی اور کوئی معاملہ ہو گیا، تو یہ دوسری شکل ہے. خیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور خاص طور پر دجال کے فتنے سے. دجال کا فتنہ یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، دنیا قائم ہونے سے لے کر قیامت تک یہ جو پورا زمانہ ہے، اس زمانے میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. بلکہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. ہر ایک نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ بھائی دجال ایسا ہوگا تو
اتنا بڑا فتنہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے زمانے میں دجال کا خروج ممکن نہیں تھا، دجال آخر زمانے میں ہی آئے گا، اس لیے ان انبیاء کو زیادہ تفصیل نہیں بتلائی گئی، صرف انہیں اتنا بتلایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دجال کے بارے میں ایک ایک چیز بتلائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دجال کی ایک ایک چیز امت کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے. دجال سے دو لوگ ہی بچ سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو دجال کے فتنے کو یعنی جب وہ سنے کہ بھائی وہ فتنہ آیا ہے تو یہ شہر وغیرہ چھوڑ کر جنگلوں میں اور بیابانوں میں چلا جائے، یعنی اس کے سامنے جا ہی نہیں، تو وہی شخص بچ سکتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ میوزک اور دنیا بھر کی دوسری چیزیں ہوگی جو انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو آدمی اگر صرف جھانکے گا، یعنی وہاں جانا نہیں چاہے گا، صرف اپنے دروازے سے اپنی کھڑکی سے جھانکے گا، تو خدشہ ہے کہ وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی پاور اور ایسی طاقت دے کر بھیجیں گے کہ وہ ظاہراً انسان کو ایسا دکھلائے گا کہ میں ہی خدا ہوں. اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ دجال جو ہے انسان کے والدین کو جو انتقال کر چکے ہوں گے ان کو بھی زندہ کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو احساس ہوگا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر ہمیں ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن سے ہمیں بہت ہی زیادہ لگاؤ ہے، وہ اپنی قبر سے اٹھ کر اس بات کی گواہی دے کہ بیٹا اس کو مان لو، یہی خدا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا اس وقت پھسل سکتا ہے. تو دجال کو وہ قوت دی جائے گی کہ وہ شیطانوں سے، جو اس کے چیلے چپاٹے ہوں گے، شیطانوں کو حکم دے گا، وہ اس کے والدین کو زندہ نہیں کرے گا، بلکہ شیطان اس کے والدین کے شکل اپنا کر آدمیوں کے سامنے آئیں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کو اپنے والدین سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اپنے والدین کو وہ اپنے سامنے زندہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے والدین کی شکل میں شیطان جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے خدا ہے، اس میں مان لو، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. ہر ممکن ہے کہ جو کمزور ایمان ہو وہاں پر پھسل جائے. تو اس لیے حدیث میں ہے کہ جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے بھاگنے کی کوشش کرے. اور دوسرا وہ شخص بچ سکتا ہے کہ جو دجال سے مقابلہ کرے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے مقابلے کے لیے بغیر ایمان کے اور بغیر تیاری کے ہم کسی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج اگر کوئی دشمن آ جائے ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم پہلے سے تیار نہ ہو، ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو، ہمارے پاس پہلے سے طاقت نہ ہو، ٹریننگ نہ ہو، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ ہم بغیر تیاری کے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اور دنیا بھر کے جتنے فتنے ہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں جو آدمی تلاوت کرے، بلکہ یہ ہے کہ شروع کی 10 آیتیں جو آدمی حفظ کر لے، جو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح آخر کی 10 آیتوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم مکمل صورت ہی یاد کر لیں. اگر پوری صورت یاد نہ کر سکیں تو کم از کم شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، تقریباً ایک صفحہ سے بھی کم ہی ہے، تو ان آیتوں کو ہم ضرور یاد کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیر سے لے کر سر تک جو ہے پورا نور عطا کرتے ہیں جو قیامت کے دن کام آئے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پورے سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے لے کر آسمانوں تک نور عطا کرتے ہیں، اور یہ نور جو ہے کل قیامت کے دن کام آئے گا. تو یہ صورت بہت ہی زیادہ نورانی ہے اور بہت ہی بابرکت ہے. اور آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ اس کی ہم ضرور تلاوت کریں. اور اس صورت میں مضامین کیا ہے، کیا بیان کیے گئے ہیں؟ تو دیکھیے، اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں. نمبر 1 توحید،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ پیر بابا اور یہ مزارات اور یہ مورتیاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کی ہی مخلوق ہیں، ان کے اندر دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آج لوگ جاتے ہیں مزاروں میں اولاد مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، حالانکہ وہ ظاہراً مسلمان کہتے ہیں خود کو، وہاں جا کر مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بتلایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ یکتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اور اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ نبیوں کو اور کچھ رسولوں کو منتخب کیا ہے۔ ان نبیوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہمارے ایک کو نبی مانتے ہیں۔ خاص طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جیسے مرزا غلام محمد قادیانی ہے اور دوسرے بدباطن لوگ ہیں، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، ہم سیدھا کہیں گے کہ بھائی تم جھوٹے ہو، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ تیسرا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، کہ جو دنیا ہے یہ تو چل چلاؤ ہے، ہمیں سب کو مرنا ہی ہے، اور مرنے کے بعد ایک الگ دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، تو پھر قیامت کا منظر قائم ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کرائے کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم، وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ دیں گے، اور جو بد لوگ ہوں گے انہیں جہنم میں ٹھکانہ ملے گا۔ کچھ مسلمان بھی ہوں گے جنہیں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے کہ انہیں جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولین یعنی پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بنیادی عقائد ہے اسلام کے جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بالکل فانی ہے، اسے دوام نہیں، یعنی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، انسان پیدا ہوتا ہے 60 سے 70 سال کے اندر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ بالکل اسی طرح ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، بلکہ اسے عنقریب فنا ہونا ہے۔ اصل جو دائمی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ جنت کی زندگی ہے۔ اور ایک مضمون اس میں یہ بھی ہے کہ انسان پر جیسے بھی حالات آئے وہ دین پر جمع رہے، وہ دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اس صورت میں 3 4 واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ تو وہی جس سے اس صورت کا نام رکھا گیا کہف، یعنی غار والوں کا واقعہ۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو مسلمان تھے، اور وہاں کی جو حکومت تھی وہ پوری کی پوری مشرک تھی، یعنی پورا ملک ہی کافروں کا تھا، اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا، اور وہ ہر ایک سے مورتی پوجا کراتا تھا۔ کوئی وہاں پر اللہ کا نام لے اسے بالکل قتل کر دیتا تھا۔ اگر ہم ہندوستانی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کٹرواد ہندو راشٹر تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا بہت ہی بڑا ظالم تھا، یعنی اپنے زمانے کا فرعون تھا، وہ بہت ہی بڑا ظالم۔ جو آدمی اسلام کی بات کرے، جو مسلمانوں کی بات کرے یا ایمان اور اللہ کی بات کرے، اس کو وہ قتل ہی کر دیتا تھا۔ تو اس پورے ملک میں کچھ ہی نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، اور جب ہر طرف سے ستایا جانے لگا تو یہ لوگ کیا کیے کہ اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں جمع ہو گئے اور وہیں پر رہے۔ آگے پوری تفصیل ہے۔ تو ان غار والوں کا واقعہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ قرآن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ چاہے کیسا ہی معاملہ کیوں نہ آئے،
سنگین سے سنگین حالات کیوں نہ آ جائیں. جیسا کہ ہندوستان میں بات ہو رہی ہے ہندو راشٹر بنانے کی، تو جیسے یہ حالات سخت سے سخت کیوں نہ آ جائے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دین پر جمے رہیں. جب تک ہم دین پر جمے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو رکھیں گے. اسی طرح اس میں ایک واقعہ ہے دو دوستوں کا. اس میں سے ایک جو تھا وہ مسلمان تھا اور ایک تھا وہ کافر تھا. لیکن جو مسلمان تھا بہت ہی تنگ دست تھا اور جو کافر تھا بہت ہی زیادہ مالدار تھا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہاں کی نعمتیں یہ بھی فانی ہے. دنیا میں کامیابی کا جو معیار ہے کہ جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو وہی کامیاب ہے، یہ معیار ہی غلط ہے. بلکہ اصل کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کام کیا آئے گا؟ ایمان ہی کام آنے والی چیز ہے. تو اصل کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو. اسی طرح تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، کہ جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا. ایک مسلم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا. اس کے بعد یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے انہوں نے سد سکندری یعنی ایک دیوار قائم کی تھی، سیسا پلائی دیوار. تو ان کا واقعہ ہے اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے اسباب ہر ایک استعمال کرے لیکن کامل بھروسہ اپنے اللہ پر ہی رکھے. جس طرح حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی لیکن دیوار پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس فتنے سے آپ حفاظت فرما. تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسباب تو اختیار کرے لیکن کامل بھروسہ اپنے اللہ سے ہی رکھے اور اللہ سے لو لگاتا رہے. چوتھا واقعہ اس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. ان دونوں کے سفر کا واقعہ ہے اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو چاہتے اللہ ہیں. اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں دین پر قائم رہنا چاہیے. یہی اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں حفاظت فرمائے اور ہندوستان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے. مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور مسلمانوں کو دین پر جمے رہنے کی اور امتحانوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس صورت کو ہر جمعہ کم از کم ہر جمعہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں. بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں انسان روزانہ پڑھے، کم از کم سونے سے پہلے تو ضرور پڑھے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر سے لے کر پیر تک نور عطا کرتے ہیں. اور یہ نور جو ہے کل قیامت کے دن کام آئے گا. اور 2 منٹ کا کام ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ پورے ہفتہ ہر قسم کے فتنوں سے جو ایمان لیوا فتنہ ہے جس سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو ان فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.